جب محمد و آل محمد بستے تھے تو ایسے آباد تھے کہ ایسے کوئی بھی آباد نہیں ہوا. اب جب اجڑے تو ایسے اجڑے کہ رونے والے صبح قیامت تک روتے رہیں گے. بغیر کسی تمہید کے مجھے آپ نے عزت دی، آپ کا شکریہ، اور میرے سید زادے نے میری ہمت افزائی کی، ان کا بھی شکریہ. آج مجلس پڑھنے کے بعد میں نے سوچا ہے میں نے غلطی کی. وہ غلطی یہ کہ جیسے میں آج آیا ہوں، اگر پنجاب میں دوست احباب، یہ آپ کے سارے ذاکرین، وہاں تو ہم لوگ ساتھ پڑھتے ہیں نا، جتنی انہوں نے کیا کہوں ہمت دلائی تھی بھئی آپ آ جاؤ پنجاب میں، اگر میں پڑھتا تو شاید آپ کے ماحول سے واقف ہو جاتا. لیکن یہ پہلا میرا یہاں پہ چانس ہے. ویسے میں نے مولانا صاحب یہاں ایک مجلس پڑھی ہے، بلا تفریق مذہب اور بغیر تمہید کے دربار میں پہنچے جو درباروں کے عادی نہیں تھے. جب نانا کے روزے پہ جاتے تھے نا تو علی جیسا امیر کہتا تھا حسنین جلدی جاؤ چراغ بجھاؤ. ہو سکتا ہے کسی کی نظر میری بیٹی کی چادر پہ پڑ جائے. جس چادر کو علی کسی کا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ علی کی بیٹی بغیر چادر کے بازار میں آئی. بازار سے ہوتے ہوئے جب دربار میں پہنچے تو محمد بن اشعث، یہ روایت بھی جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی بحور الغمہ میں ہے. محمد بن اشعث یہ بڑا کمینہ تھا. یزید سے کہتا ہے کہ بھائی شام کے شہر میں ایک مکان ہے جو 600 سال پرانا ہے، اس میں سانپ بچھو یہ رہتے ہیں. ان قیدیوں کو آپ اس مکان میں رکھیں، صبح تک یہ سارے نہیں ہوں گے، تمہارا مقصد حل ہو جائے گا. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب دروازہ کھولا گیا، اللہ اکبر، دروازہ کھلا، سانپوں پہ نظر پڑی. زین العابدین نے بسم اللہ پڑھ کے مکان کے اندر قدم رکھا تو سارے سانپ دیواروں کا آسرا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ باہر نکل رہے تھے. جب علی کی بڑی بیٹی نے اندر قدم رکھا تو ان میں سے ایک بڑا سانپ تھا جو اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا.
علی کی بیٹی فرماتی ہیں سجاد، نبی اور امام ان جانداروں کی زبان سمجھتے ہیں، آپ بتائیں یہ سانپ جو سب سے بڑا ہے یہ دوسروں کو کیا کہتا ہے؟ میرے زین العابدین نے رو کے فرمایا کہ پھوپھی اماں، یہ سانپ دوسروں کو کہتا ہے کہ سر نیچے کر لو، علی کی بیٹی کے سر پہ چادر ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو رونے کی چیز ہے لالا، جس کا پردہ جاندار، ان کو بھی خیال ہے کہ علی کی بیٹی کی منزل و مقام کیا ہے، لیکن جب وہاں سے واپس ہوئے تو صاحب بحور کہتے ہیں کہ اس زندان میں انہیں رکھا گیا جہاں پہ ترک قبیلہ یا علاقہ اور دیلم، یہ دونوں علاقے کے قیدی غربا مساکین قید ہو کے آتے تھے۔ معاف کیجئے گا، اور میرے بعد سید زادے پڑھیں گے، ان سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، کسی مومن کو ہو سکتا ہے تکلیف نہ ہو جائے۔ اب کیا پڑھوں؟ اعضاء کانپتے ہیں، خدا کی قسم۔ ترک و دیلم کے رہواسی وہاں جب آتے تھے قید ہو کے تو غربت کی وجہ سے وہ اپنے بچے بیچتے تھے، اور جس کسی کو اولاد نہیں ہوتی تھی وہ پیسوں سے بچے خرید کر اپنا گھر آباد کرتا تھا۔ یہی روایت ہے جس کے لیے میں نے سفر کیا ہے۔ حلب کے رہنے والا ہے جس کا نام ہے عبداللہ، بے اولاد، کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، عبداللہ تو ہے بے اولاد، نہ بیٹے کی اولاد اور نہ بیٹی کی اولاد، گھبرا نہیں، شام میں غربا قیدی آ گئے، عبداللہ پیسے لے جاؤ، کوئی بچہ خرید کر آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میں شام گیا، زندان کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، میں نے ایک آواز سنی، کوئی پردہ دار تھی، کہہ رہی تھی پردہ کرو، نامحرم دروازے پہ کھڑا۔ ہر بی بی نے بالوں سے پردہ بنایا، لیکن ایک چھوٹی سی بچی ہے، آپ سمجھ تو گئے ہیں نا، جس کے رخسار زخمی ہیں، بوسیدہ لباس، رو کے کہتی ہے میرے اللہ اگر میرے بال بھی بڑے ہوتے میں بھی پردہ کر لیتی، لیکن مجبور ہوں کہ نہ بال بڑے ہیں نہ ہاتھ کھلے۔
عبداللہ کہتا ہے میں نے دیکھا اس بچی کو پیشانی پہ جب دید پڑی، رو کے کہتا ہے میں نے سمجھا اس بی بی کہ اسی عمر میں بھی نماز قضا نہیں۔ ہائے ہائے، کہتا ہے میں گھر آیا، گھر والی کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے جب میں چلا، پیسے اٹھائے، زندان کے دروازے پہ آئے، جب میں نے دیکھا اس بچی کو، میں نے اپنی زوجہ سے کہا یہ بچی ہے۔ آپ سن کے برداشت کر گئے نا، یہ بچی ہے، اگر پیسوں سے مل جائے ہمارا گھر آباد ہوگا۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا۔ عبداللہ کی زوجہ اندر آئی، سکینہ کو اٹھایا، بوسے دے کے کہتی ہے نہ گھبرا، 1 گھنٹے میں آزادی دلاؤں گی، یہ میلے کپڑے ان کی بجائے اچھے کپڑے پہناؤں گی، صرف ایک کام کرنا میرے لیے، دعا کرنا اللہ کرے میرا گھر آباد ہو جائے۔ اب آپ جانے اور سکینہ جانے، سکینہ کو اٹھایا، زینب علیاء کی گود میں بٹھا کے پیسے نکال لے، پیسے نکال کے علی کی بیٹی کو کہتی ہے یہ پیسے لے اور مجھے بیٹی بیچ کے دے دو۔ علی کی بیٹی رو کے فرماتی ہے جاہل مستور، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میں نوکر ہوں، آپ مجھے جتنا بھی پڑھائیں گے، لیکن سکینہ کے زخم میرے عزیز ہو۔ جناب سیدہ زینب نے فرمایا او جاہل مستور، نبی کی اولاد کبھی کنیز نہیں ہوتی۔ رو کے کہتی ہے بی بی اگر تو نبی کی اولاد ہے تو کیا مدینے والی زینب تو ہے؟ فرماتی ہے میں نے آئی ہے یہ حسین کی بیٹی، دوڑتی ہوئی آئی شوہر کے پاس، آ کے کہتی ہے اللہ غضب نازل کرے، تو کہہ رہا تھا قیدی ہے، یہ تو زہرا کی اولاد ہے۔ دوڑتا ہوا قصاب کے پاس آیا، چھری لی، سنیں پہلے سنیں، چھری لے کے زبان کو نکالا، آدھی زبان کٹ کے اس کے ہاتھ میں آئی، زبان لے کے سجاد کے سامنے آیا، سامنے بیٹھ کے کہتا ہے زینب سے کہو بد دعا نہ کرے، وہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ علی کی بیٹی